جی یہ سیگمنٹ 3 ہے جس میں 4 سیجیٹیریس، کیپریکارن اور ایکویریس اور پائسس کا بتاؤں گا. کوشش کروں گا کہ اس دفعہ اکٹھا نہ آئے، تین سیگمنٹس میں کروں، 4 کے. اینی ہو اگلے ہفتے سے پھر حمزہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا پرابلم ختم ہو جائے گا. سٹارٹ آپ کا جو منڈے کو 14 نومبر سے ہوگا، تو وہ میں نے پہلے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ اٹ وڈ بی اے گڈ اینڈ مون 8ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، تو لہٰذا اپنے جتنے رکے کام سب کو ٹھیک کر لیں گے. اپنے بینک کے قرضوں کے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سیدھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہیلتھ ایشو بھی ٹھیک رہیں گے، اور اپنے آپ کو اور ایک اچھا دن سٹارٹ ہوگا. اور بٹ کیونکہ اس کی میں نے ایکسپلینیشن پچھلے پروگرام میں دے دی تھی، تو اب جو سٹارٹ کروں گا 15 اور 16 نومبر. یہ جو ہفتہ ہے 14 سے 20 نومبر کے درمیان کا ہفتہ ہے. تو 15 اور 16 مون آپ کے 9th ہاؤس میں ہے اور لیو میں ہے. تو جب 9th ہاؤس لیو میں ہے تو آپ وہ لوگ جن کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکالرشپ ملا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپانسرشپ ملی، یا کوئی جیسے سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا سرکاری خرچے پہ لوگ باہر جا کے پڑھنے جاتے ہیں، کورس پہ جاتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی آپ کا سفر بھی آ سکتا ہے، کوئی اس قسم کی ریکمنڈیشن بھی آ سکتی ہے کہ آپ پڑھ لیں، جا کے باہر چلے جائیں، باہر اتنا ایریا عرصہ گزار کے ہیں. تو ایک وہ بھی چانس پورا بن رہا ہے. اور یہاں پہ 9th کا لارڈ 12ویں میں بیٹھا، تو کوئی آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے. مثلا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مذہبی رہنما باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی لاشعوری طور پہ وہ باتیں کر جاتا ہے جس سے لوگوں کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک سکینڈل بن جاتا ہے، تو جس میں معاشرے میں سبکی بھی ہو سکتی ہے. تو اپنا غلط انداز فکر نہیں اپنانا جو معاشرے میں بدنامی کا باعث بنے. تو یہ تھوڑا سا متا دیجیے کہ کوئی 9th اور اس کا 12ویں کے ساتھ جو لنک ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا 9th ہاؤس ہے، اور 9th جو ہے نا اس پہ آپ کی میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ پڑھنے کے لیے فارن ٹریولنگ نظر آتی ہے. ان کیس یو آر ڈوئنگ ایجوکیشن ان فارن کنٹری، اٹ وڈ بی اے گڈ ٹائم فار یو اینڈ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. لیگل ایشو میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. چیریٹی میں آپ بہت حصہ لیں گے، دان صدقہ چیریٹی جو بھی جس طرح کا بھی ہے اس پہ آپ کے انٹرسٹ ہوگا. سو کسی شرائن پہ یا مذہبی اپنے مذہب کے جیسے مندر ہے، چرچ ہے، یا کسی شرائن پہ ضرور چکر لگے گا. ریسرچ ورک میں بھی آپ کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا، اور ان کیس اگر کہاں پہ گورنمنٹ کے دفتر سے رابطہ ہوا تو وہاں پہ آپ کو پورا کوآپریشن بھی ملے گا. انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، میڈیٹیشن کریں گے، سکون ہوگا، وجدانی کیفیت، علامی کیفیت ہوگی، مذہبی طور پہ فلی، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، فلائی کاموں میں حصہ لیں گے، تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز ہیں. تو یہ 2 دن آپ کے 9th ہاؤس ہے، تو اس لیے آپ کے جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کافی یعنی کہنے کے رستے سیدھے ثانیہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. آگے چلتے ہیں. 17 18 آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. جب 10ویں کا لارڈ پہلے گھر جاتا ہے تو بندہ نفسیاتی طور پر تو بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی خود نمائی پہ، اپنی مشہوری پہ زیادہ زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں دوسروں کو متاثر کروں، میں اپنے آپ کو رکھ کے کروں، اس پہ بے شک پیسے خرچنے پڑے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑے، تو اپنی دولت، کاروبار، مالی ساکھ اور سماجی رتبے کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے کی فکر ستائے گی. اور آپ کی جو اسپاؤس ہوگا وہ بے ریک پیسے خرچے گا، اور آپ بھی کسی وقت بے غرض، خود غرض اور مطلب پرست بے رحم ہو سکتے ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنے ذاتی یہاں پہ آپ جہاں بھی جائیں گے اپنی شخصیت کو سامنے رکھیں گے، اس کے مطابق اس ایریے میں گھسیں گے جہاں پہ آپ کو امپورٹنس ملے گی. اور وہاں پہ بعض لوگ ایسے تھے جہاں پہ وہاں پہ جیسے کسی فنکشن کا بن جانا
मेहमान खसूसी और वहाँ पे इतने लाख रुपए डोनेशन दे दी या इतना कर दी, तो पैसे खर्च के अपनी इज्जत और शोहरत हासिल करना, तो इस किस्म का मोड आप पे रहेगा। ये तो आपका लिंक हो गया 10वें घर का पहले घर के साथ। तो यहाँ पे वो लोग जिनका बिजनेस अपना कह लें कि प्राइवेट कॉलेजों का है, कमर्शियल एजुकेशन का है, और करेंसी का कह लें, प्रिंटिंग प्रेस का, रेडीमेड्स का, सब्जियां, फ्रूट, और कह लें कि जहाँ बोल के पैसे कमाए जाते हैं, तो ये लोग कॉमर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये जो भी उससे रिलेटेड होगा, मरकरी से रिलेटेड, और स्पोर्ट्स में ये भी, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है, आपको काफ़ी उठान मिलेगी। और 10वां घर आपके स्टेटस का, आपके रुतबा, मर्तबा, सीहत में इजाफा, उठान एक मिलेगी, एक रख रखाव होगा, आपको जहाँ जाएंगे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको बॉस आपकी बड़ी इज्जत करेगा, मुताहतों में आपकी बड़ी इज्जत होगी, कोई प्रमोशन की खबर मिल सकती है, कोई अपग्रेडेशन की खबर मिल सकती है, कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छा होगा, डेडिकेशन से काम करेंगे, नेकियां भी करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो एकदम आपका प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। पॉलिटिकल पावर में भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी कमांड में और डिग्निटी में इजाफा होता हुआ नजर आए। तो ये 2 दिन आपको जहाँ भी जाएंगे यू विल बी ब्लेस्ड विद प्रोटोकॉल, आपको अगली सफ़ों में बिठाया जाएगा, आपको हर बंदा आके मिलेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे यू आर द VIP पर्सन इन दिस फंक्शन। तो ये 10वां घर आपको उस दिन बहुत कुछ दे देगा। आगे चलते हैं वीकेंड 19 एंड 20, 11th का लॉर्ड पहले घर में। तो अब 11वां घर का जब लॉर्ड उठ के पहले घर में जाता है तो वो भी देखते हैं कि उस पर हमें क्या कुछ मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरों की मदद और मुदाखलत से आपको कोई फ़ायदा पहुँचेगा और आपके अंदर कोई ख़ास कशिश होगी जहाँ पे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और आपके बड़े बहन भाई से जड़े हालात, तलकात, मुफाद वो आपको फ़ायदा दे देंगे। ठीक है, आप अपने खुद से चुने हुए दोस्तों के साथ काम करेंगे और शराकतदारी भी करेंगे जिससे आपको माशी फ़ायदा भी होगा। सफ़रों के अखराजात के साथ बग़ैर कोशिश के कारोबारी फ़ायद मिलने के पूरे चांसेस हैं। दूसरे आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि इज़्ज़त व एहतराम और आपकी मैग्नेटिक एबिलिटी की वजह से हर तबका है लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो ये 11वां घर आपको बड़ा कुछ दे रहा है। आप 11वें और पहले का लिंक आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप 11वें घर को देखते हैं तो कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी। 11वां आपके बड़ों का है, कोई बड़े आपका कोई फैसला करेंगे। आप ये इन 2 दिनों में वीकेंड पे कोई बड़ों का कट भी हो सकता है, कहीं शादी पे मुलाकात होगी तो बैठ के आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे और कहेंगे अच्छा काका की करता है तू, ओके जी मैं MA कर लिया, BA कर लिया, या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो शादी यार वालदा इसके पेरेंट्स को कहेंगे वो इसकी शादी तय करें, चलो अब बच्चा बड़ा हो गया अब इसकी, वो तो वहाँ पे आपके रिश्ते की बातें भी तय हो सकती है, कोई शादी तय हो सकती है। फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी ये इन 2 दिनों में बनेंगे, तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रॉफिट, ट्रेड, सोसाइटी में इज्जत और आपका कोई विश पूरी होगी जिससे आप काफ़ी आपकी ऐसे लगा जैसे अल्लाह ताला ने आपकी कोई बड़ी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस यहाँ पे आप रोल ऑफ योर वाइफ इन डोमेस्टिक इशू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे बना के ज़रूर रखिएगा। लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एयर में आपके कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो उसका ख्याल करिएगा। नींद बड़ी अच्छी आएगी और वीकेंड बहुत अच्छा होगा। कहते हैं हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जहाँ पे कहते हैं sukoon.com वो वेबसाइट होगी उस दिन आपकी, और नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता कैसा रहेगा? 14 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? यहाँ पे आपका जो स्टार्ट है वो आपके 8वें घर से हो रहा है। पहले तो मंडे तो आपका 7वें घर का होगा, 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है, तो यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल बी
कहते हैं स्पोर्ट, कोई ना कोई स्पोर्ट मिल जाएगी, दूसरों की टिकटों पे सफ़र करेंगे, कोई कॉपरेशन मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, घरेलू माहौल बड़ा अच्छा होगा, ट्रेड में का जो शेयर बिजनेस है वो एकदम चढ़ जाएगा। तो ये मंडे तो आपका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन जो आगे 15 और 16 8वें घर से स्टार्ट हो रहा है, और 8वें का लॉर्ड जो ना 11वें घर में, जब 8वें का लॉर्ड 11 में जाता है तो हमेशा ज़ाती तरक्की के लिए दूसरों पर इंसार करना पड़ता है। 8वें और 11वें का जो कम्बिनेशन है उसमें दूसरों पे डिपेंड करके आप अपने काम निकालेंगे, अपने ही बहन भाइयों पर अपने मिलकर कोई काम करेंगे, या कोई इन्फ्लुएंस दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, उनके साथ में काम करेंगे। आप अपने बलबूते और फॉरनर के साथ मिलकर कारोबार के हक में होंगे और उनके साथ इंटरेक्शन करके कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और से आप सिर्फ विरासती जायदाद कोई कंट्रोल में रखेंगे, बल्कि उसके पैसों से उससे इंजॉय भी करेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉपर्टी विरासती जायदाद को सेल करने के चक्कर में मत पड़िएगा इन 2 दिनों में। 8वां का जब होता है ना तो फिर उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आता है। 8वां मनूस कर है तो गोवा यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है, और फिर 8वें का लॉर्ड 11वें में सन है, सन के साथ केतु है, तो कोई ना कोई आपकी लीगल इशू में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई जायदाद ट्रांसफ़र, कोई जायदाद की इधर उधर करना, कागज़ बनाना, इन कामों में मत पड़िएगा। सिंपल अपना काम में काम रखिएगा। आगे चलते हैं 17 18 9th का लॉर्ड 12वें घर में, और वहाँ पे मरकरी है जो 17 तारीख को वहाँ पे आ गया होगा। तो मरकरी आपके 12वें घर में और 9th का लॉर्ड 12वें में जब जाता है तो पहले वो देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, कोई ऐसी आपकी लाशोरी तौर पर बंदे को पता नहीं लगता, बोलते बोलते कोई ऐसा आप काम ना कर दिए, बात ना कर दिए जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, जिससे आपका कोई वैसे मज़हब की डिस्कशन हो रही है आपकी, और मज़हब या सियासत की डिस्कशन होगी, और आपके मुंह से कोई ऐसे कलमात निकल जाएंगे जो आपकी सुबकी और लड़ाई झगड़े का बायस बन सकते हैं, जो आपको एक स्कैंडल बन जाएगा। देखो ये तो बंदा ही हमारे यहाँ तो फतवा बड़ी जल्दी लगा देते हैं, काफर है, गद्दार है, ये है। तो इस किस्म की चीज़ें सुनने को हमें, तो अपनी ज़ुबान पे, अपने जहन पे अपना कंट्रोल रखिएगा, और बिल्कुल कोशिश कीजिएगा यू शुड बी ए गुड लिस्नर नॉट स्पीकर। तो जैसे बात जैसे हो जाते हैं मजहबी रहनुमा स्कॉलर जोश खिताबत में आके ना बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ही कर्ड किस्म की बातें करना शुरू करते हैं। अच्छा, कोई ना कोई स्कैंडल या कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे बदनामी और शर्मिंदगी का भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने मुताहत रहना है। एक क्योंकि मरकरी है तो आपके वो लोग जिन बाहर के यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, बाहर जाना है, तो उनका सफ़र भी नज़र आता है, बाहर जाते हुए नज़र आते हैं। और ये ख़ास तौर पे कमर्शियल एजुकेशन के लोग होंगे, मार्केटिंग के, करेंसी का, और प्रिंटिंग प्रेस और स्कूल कॉलेजेस का बिजनेस, सब्जियां फ्रूट घास से निकले वाली चीज़ें, और कम्युनिकेशन, फैक्स, फोटोकॉपी, टेलीफोन, कॉमर्स, और जो भी मरकरी से रिलेटेड इशू है ना उस पर आप काफ़ी काम करते हुए नज़र आते हैं। मरकरी आल्सो डील विद दी रिसर्च वर्क, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क में भी आपको काफ़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये फॉरेन एजुकेशन में PhD और MPhil की घर भी है, हायर एजुकेशन का, तो यहाँ पे आपके रिसर्च वर्क में आपको बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। आपका थीसिस तय हो जाएगा। अगर इफ़ यू आर गिविंग योर फाइनल प्रेजेंटेशन तो आपका सुपरवाइज़र आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेगा, और आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी और बोलने की सलीयत बहुत तेज़ होगी, शार्प होगी, और साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, जिससे आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे। और फिर जब आप डिफेंस के बाद आपको सवाल जवाब होंगे तो तुर्की व तुर्की जवाब देंगे, फ्रेश माइंड से जवाब देंगे, और बड़ा अच्छा जवाब देंगे, और आखिर पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप्स भी होंगी, और आपको आपका सुपरवाइज़र आपको आके गले भी लगा सकता है। तो इसलिए ये आपका बहुत अच्छा है। किसी शराइन पे, उसके बाद किसी शराइन पे जाएंगे, या किसी नवाफल अदा करने, या अपने जो भी आपका मज़हब है उसके मुताबिक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, कोई सदका, चैरिटी, कोई दान वगैरह भी करते हुए नज़र आते हैं। 9th घर आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतों का है, अल्लाह ताला के ब्लेसिंग का है,
اور آپ کے دھن دولت خوش قسمتی خوش بختی کا. تو میں جیسے پہلے کہا کہ آپ کا وزڈم بہت اچھا ہوگا, فیم اچھی ہوگی, فیور مل جائے گی, لیگل ایشو آپ کے صحیح ہو جائیں گے, اور انٹیوشن اور میڈیٹیشن اور وجدانی کیفیت آپ کی بہت اچھی ہوگی. تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز ہو گئے. تو لوگوں کی مدد, فلائی کام کرنا, اس قسم کے کاموں میں بھی آپ کا دلچسپی رہے گی اور کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور لوگ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں 19 and 20. ویکینڈ آپ کا 10ویں گھر میں, اور 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں. اب 12واں گھر آ گیا, تھوڑا سا پھر متعدد لینا, کیونکہ آپ کے 4 دن 12ویں گھر کے ساتھ لنک ہے, تو تھوڑا سا کیئرفل آپ کو رہنا ہوگا. جب بھی 10ویں کا گھر, تو ایسی سرگرمیاں چل سکتی ہیں جس پہ آپ کے ان نیسیسری اخراجات ہو سکتے ہیں. کچھ خواہشات ایسی پوری کرنے کی کوشش کریں گے جس کی تکمیل کے لیے چھپ کر کام کرنے کا آپ کو کرنا پڑے گا, اور کنفیوژن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. خفیہ کاموں کو چھپانے کے لیے کاروبار اور معاشی حالات کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اور معاشرے میں آپ کی کمزوری بھی کوئی نہ کوئی نمایاں ہو سکتی ہے. کوئی آپ کی کمائی ہوئی دولت جو انلیگل ہے وہ اس پہ بھی کسی کی نظر آ جائے گی. کوئی درخواست بازی, کوئی کمپلینٹ آپ کے خلاف آنے کی جس کے ساتھ سے بیونڈ ہز مینز ہے, تو وہ اس قسم کا اسکینڈل یا اس قسم کی کوئی انکوائری وغیرہ بھی چلنے کے چانسز رہتے ہیں. اور اچھا, یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے جس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا اپنے اس چیز کو خیال کیجیے گا. کوئی جائیداد بیچنے کے چکر میں نہ رہیے گا. بعض دفعہ دوسری شادی کی ہوتی ہے, تو جو ہڈن شادی ہوتی ہے اس کا اسپاؤس ہے وہ کہتا ہے میرے نام جائیداد لگاؤ, میرے نام یہ کرو, بینک بیلنس کرو, تو اس چکر میں بھی آپ اپنے آپ کو اپنی جائیداد ٹرانسفر کرتے یا اپنی جائیداد کو جھونکتے ہوئے ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ الٹا آپ کو بہت بعد میں پچھتانا بھی پڑے گا اور تنگ بھی ہوگے. تو بہتر ہے اس کاموں سے دور رہیے گا. اور 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا بھی ہے, تو کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی خبر پروموشن کی یا کوئی اپ گریڈیشن کی بزنس میں کوئی نظر آئے گی. فادر کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے گی, آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا. سیلف ریلائنس بہت اچھا ہوگا. ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا, کامرس اور ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا. آپ کی کمانڈ اور پولیٹیکل پاور, ڈگنیٹی, یہ سب آپ کی اپگریڈیشن ہوگی. ویکینڈ پہ کہیں فنکشن پہ جاتے ہیں یا کسی گھر پہ جاتے ہیں, کسی گیٹ ٹوگیدر پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو بہت آنر ملے گا. آپ کو لوگ اٹھ کے ملیں گے, آپ کو VIP کا درجہ ملے گا, اور یو ول بی ایلیویٹڈ دیئر. کوئی وہاں پہ آپ کو خبر ملے گی یا آپ کی پروموشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا. تو یہ جو ویکینڈ ہوگا ود اپ گریڈیشن, ود گڈ نیوز, ود رکھ رکھاؤ, تو وہ ہوگا, اور پھر نیند بڑی اچھی آئے گی. تو یوں یہ ہفتہ پورا آپ کا کیپریکون اٹ ول گیو آ لاٹ ٹو یو. تو انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ایکویرین, کیا حال آپ کا, کیسا آپ کا ہفتہ گزرا؟ یہ ہفتہ آپ کا 14 نومبر سے 20 نومبر میں آپ کا ہفتہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. بڑا اچھا ہفتہ ہے. سٹارٹ منڈے کو وہی پوزیشن ہوگی جو پچھلے سیٹرڈے اور سنڈے کو تھی, تو اس لیے وہ 12-13 والا سین کنٹینیو رہے گا. اور یہ 14 تاریخ کو بھی بڑا موڈ سمائلی اور بڑا خوش تیار شیار ہو کے ورک پلیس پہ جائیں گے, اور وہاں پہ آپ کو ہر قسم کا کوآپریشن, جو بھی چھٹے گھر کے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے, اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے اس کو میں نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر دیا تھا, تو اس لیے اتنا ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکویریس فرام 15 and 16 مون لیو میں, اور 7ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں. تو آپ اپنے شریک حیات کو, اپنے اسپاؤس کو اپنے بزنس میں شامل کریں گے. یار میں تھک گیا ہوں, یہ تھک گئی ہوں, تو میرے کاروبار میں شامل ہو اور میری مدد کرو. تو وہ آپ یکدم ایک سائڈ پہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیف فیل کریں گے. یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے بیگم کاروبار سنبھال لے گی یا آپ کی معاملے خصوصی بن جائے گی. آپ اور ابتدا وہ دوسروں کے ساتھ ٹریڈ کے ساتھ کرے گی, اور اتنا پیسہ کمائیں گے کہ کاروبار کو دوبارہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا, روز ملے گا, اور آپ کی بیگم کی وجہ سے آپ کا نام بن جائے گا کہ کیا جی بیگم آئی تو انہیں کام چلایا. تو اس قسم کا آپ کو آپ کے اسپاؤس کی طرف سے آپ کو بہت فائدہ
ہوگا. यहाँ जब आपका शेयर्ड बिजनेस जिसके साथ कर रहे हैं तो उसको अपने रेगुलर कारोबार में भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे. तो सातवां घर है, तो सातवां घर आपके स्पाउस का है. तो मियाँ बीवी के दरमियान जैसे मैंने कहा तल्कात अच्छे होंगे, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग के चांस बन सकते हैं, कोई नेशनलिटी का बन सकता है, कोई बाहर जाते हुए नज़र आते हैं. दूसरा आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई रिकवरी हो जाएगी, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी. और आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी विद योर वाइफ स्पाउस वुड बी वेरी गुड. तो एक अच्छा घर का माहौल होगा, जनरल हैप्पीनेस होगी. किसी जुआ सिट्टा लॉटरी में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा. फॉरेन अफेयर्स में भी आपको बहुत ही आपको एडवांटेज मिलेगा. अगर आप बाहर के मुल्क में ऑलरेडी हैं तो वहाँ का आप काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं. आगे चलते हैं. एक्वेरियस 17 और 18 8th हाउस में आपका मून है विर्गो में, और 8th का लॉर्ड 11वें में. तो थोड़ा सा मुतात होना पड़ेगा. 8वें और 11वें का ज़रा कम्बिनेशन ज़रा थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा मुतात लीजिएगा और दूसरों पे आप इंसार करेंगे. अपना जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जैसे पहले आप बहन भाइयों स्पाउस पे रहे थे यहाँ पे, फिर एकदम अपने बहन भाइयों को भी अपने बिज़नेस में शामिल करने की कोशिश करेंगे. और आपकी ज़ाती तरक्की के लिए दोस्तों और बहन भाइयों का आपको बहुत ही साथ रहेगा. आप उनके साथ मिलके, अपने चुने हुए दोस्तों के साथ, फॉरेनर के साथ मिलके काम करने का मतमनी होंगे, आप तो करेंगे और आपको इसमें बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है. तो ये आपका आठवां तो किसी किस्म की आपको वहाँ पे डिस्क्रेडिटेशन नहीं है. कर्ज़ा मिल जाएगा अगर अप्लाई किया हुआ बैंक से. अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ तो कर्ज़ा उतर भी जाएगा. और उसके अलावा कोई कह लें वबाई मरज़ है या कुछ है, उसमें भी आपको जान छूट जाएगी, बीमारी से जान छूट जाएगी. ऑकुलर साइंस मख्फी इल्म में भी दिलचस्पी होगी. कोई गुमी हुई या फंसी हुई रकम निकल आएगी. किसी बात पे अगर कोई डिले हुआ है या दिल बर्दाश्त हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा. मिस्ट्रिज्म में भी आपकी रहेगी. कोई विरासती जायदाद ट्रांसफ़र होने में कोई रुकावट थी वो भी दूर हो जाएगी. फॉरेन ट्रैवलिंग, कोई इमिग्रेशन या कोई आपका कह लें कि बाहर का वीज़ा लगता सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसी ईमेल आ जाएगी जिसको आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी कि जी आपका वीज़ा लग गया है या आपकी इमिग्रेशन थ्रू हो गई है. तो ये गिफ्ट आ सकते हैं, लेगेसी में इजाफा होगा. ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, तो स्पाउस की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच सकता है. तो ये आपका एक्वेरियस, ये आपका 17 और 18 तो 17 और 18 इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू. सो अगेन नेक्स्ट 19 एंड 20, यहाँ पे भी 9th का लॉर्ड 11वें घर में है. तो वीकेंड आपका बड़ा कहते हैं मज़हब की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होगा. मजहबी तौर पे बहुत ही चार्ज होंगे, इंट्यूशन होगी आपको, और लोग आपके पास खुद चल के आएंगे. आपके अंदर एक ऐसी मकनातीसी होगी, चेहरे पे नूरानी किस्म की होगी, यार इस बंदे को चलिए, इस बंदे को मदद लीजिए. तो आपको आपकी कोई ना कोई वहाँ पे ख्वाहिश पूरी होगी. और बाहर से मिलने वाली सपोर्ट जो होगी ना, उसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा. बाहर जाके अगर आप इल्म हासिल किया है तो उसमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा. और अगर वापस आ गए बाहर का तो उस इल्म को आगे बांटते हुए भी नज़र आते हैं और रूहानी इल्म की तलाश में भी रहेंगे. फिर आपने अगर बाहर से कोई इल्म हासिल किया तो उसको लोगों के दिल में इल्म की रोशनी करते हुए नज़र आते हैं. फिर इसी रोशनी से अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील लेंगे. बुरे मुल्क से अगर आप बाहर रहते हैं वहाँ से पैसा कमाकर बहन भाइयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करेंगे इन 2 दिनों में. और आपके दिल में ये बात बैठी कि बड़ों की इज्जत करनी. तो ये कह लें कि ये तो लिंक आ गया आपका. अब 9th हाउस आपको पता है कि ये बड़ा पॉजिटिव है. तो यहाँ पे आप काफ़ी कह लें कि मूड स्विंग बहुत अच्छे होगा, रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, बात में रहेगा, दान करेंगे, कोई सदक़ात देंगे, लोगों की मदद करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे,
کسی شرائن پہ جائیں گے، چرچ جائیں گے، مندر جائیں گے، وہاں پہ کسی غریب کی مدد بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا، آپ فیم میں آپ کا اضافہ ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھو کتنا اچھا دیالو سا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں زیر بحث ہوں گے ود پازیٹیو پوائنٹ. ریسرچ اگر کر رہے ہیں تو ریسرچ پہ میں کام میں بھی کہیں آؤٹنگ میں جا سکتے ہیں. کسی شرائن پہ ضرور وزٹ ہوگا آپ کا. آپ کی میڈیٹیشن اور وجدانی کیفیت بہت اچھی ہوگی اور خوب بیٹری چارج، انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی. تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز بنتے ہیں. تو یہ 19 اور 20 جو ہے نا ایکویریس، آپ بہت ریسٹ کرتے ہوئے، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے، روحانی طور پہ پرسکون، ایک چہرے پہ ایک روحانی اور مذہبی رنگ ہوگا، اور دوسروں کی مدد کر کے جو ایک دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ آپ کا اندر ہوگا، اور بڑی سیٹسفائیڈ ہوں گے، اور نیند بڑی اچھی آئے گی. اور پھر اس ہفتے کا اینڈ آپ کے حسب منشا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی پائسز، یہ ہفتہ لے کے آئے ہوں 14 سے 20 تک، 14 نومبر ٹو 20 نومبر آخری آپ کا ہوتا ہے. تو ود فل انرجی، کیونکہ میں نے تھوڑا سا وقفہ لیا تھا تاکہ جب آپ سے بات کروں تو میں فلی چارج ہوں، اس لیے آپ کو میں فریش نظر آؤں گا. ہفتے کا سٹارٹ وہ جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ مون آپ کے چھٹے گھر میں، 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ جب 5ویں گھر میں ہوتا ہے تو وہ آپ بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے ضرور نکلے ہوں گے. بڑا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، اور بڑا ریلیکس جب بندہ چھٹی گزار کے ہلا گلا کر کے میوزک سن کے کوئی نہ کوئی اچھے پازیٹیو رزلٹ، سڈن گین، کوئی لاٹری میں فائدہ، تو آپ کا منڈے کا دن ایکسیلنٹ ہوگا، بہت اچھا ہوگا. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کو پازیٹیو ہی ملے گا. پچھلے ہفتے میں نے اس کو پہلے بیچ میں کور کر دیا تھا، اس لیے اس بات پہ میں لمبا نہیں بحث کروں گا. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ 15 اینڈ 16 6 مون آپ کے لیو میں ہے، 6ویں گھر میں. تو چھٹے کا لارڈ 9th میں جب جاتا ہے نا تو بندہ انسانی بھلائی اور دوسروں کی تعلیم و تربیت پہ کام کرتا ہے. مثلا آپ آفس جائیں گے، آپ کے کوئی جونیئر ہوں گے یا کوئی سٹاف ہوگا، یار میں تمہیں سمجھانا بیٹا ایسے نہیں، ایسے کام کرتے ہیں. تو ان کو آپ تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں گے، جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے ان کو ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، باہر ملک کے جانے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، مذہبی کاموں میں دلچسپی رہے گی آپ کی. اگر آپ ڈپلومیٹ ہیں کسی میں تو آپ کا کسی ایسی جگہ پہ پوسٹنگ ہو سکتی جو آپ مذہب کے مطابق وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہاں ایجوکیشن میں آپ نمایاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن سے پیسے، اپنی نوکری سے پیسے کما کر بیرون ملک جانے کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ انویسٹمنٹ دوسرے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، رہے گی. تو اس لیے سٹارٹ یہ چھٹے گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بڑا سیریس موڈ ہوگا آپ کا. بہت ہی کہہ لیں کہ چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے آپ کا کہہ لیں سروسز کا ہے، تو اینیمیز پہ بھی کنٹرول کر لیں گے وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں. کیونکہ لیو کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سن ہے، اور سن گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے، ہائر اپس کو ڈیل کرتا ہے، باس کو ڈیل کرتا ہے. تو باس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، لیکن سن کے ساتھ کیتو بیٹھا ہوا، تو لہٰذا باس آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹرک کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، کہے گا کچھ کروائے گا کچھ، اور ذمہ داری آپ پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو تھوڑا سا محتاط رہیے گا، تھوڑا سا. اور میں بھی یہی کام آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ موڈ فیزز آپ کے موڈ سوئنگ تھوڑے سے ویوری سے ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی زخم، ڈسپوائنٹمنٹ، سکنس ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی obstacles دور ہو جائے گی، کوئی ایگزام پاس دیا وہ پاس کر لیں گے. تو یہ اچھا ہے، بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑے سنجیدہ ہو کے اپنے جتنے رکے ہوئے ڈیسک پہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں وہ سب نکال لیں گے، اور اپنے کام میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. نیکسٹ 17 اینڈ 18 مون آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. اور جب 7ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو بندہ نا تھکا ہوتا ہے، تھوڑا سا کہتا ہے یار میں کم کر کے تھک گیا، کیوں نہ میں اپنے پارٹنر کو کہوں
کہ وہ میرے ساتھ کام کرے, وہ اپنی بیگم کو ساتھ لے آتا ہے, یا آپ اگر فیمیل ہے تو اپنے میاں کو, میں تھک گئی بزنس کر کر کے میرے ساتھ دو, تو آپ اپنا کاروبار ان کو 2-3 دن, میں ٹور پہ جا رہا ہوں, آپ پیچھے لک آفٹر کریں, تو وہ لک آفٹر میں آپ تھوڑے سے سکون میں آ جائیں گے, یا آپ کا اسپاؤس آپ کا مامنے خصوصی بن جائے گا. آپ ایک دوسرا ٹریڈ کریں گے, ٹریڈ میں ایک دم پروفٹ آ جائے گا, جس سے اتنا پیسہ کمائیں گے کہ کوئی نیا کاروبار کھڑے کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, کوئی ترقی آپ کی قدم چوم سکتی ہے, کاروبار عروج پہ جا سکتا ہے, کوئی نئی فیکٹری نئی کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں. اس دن آپ اپنے اسپاؤس کی وجہ سے یو ول بی گیون امپورٹنس, یار اس میاں کتنا اچھا ہے, یا اس بیگم کتنی اچھی ہے, وہ کتنا کام کیا اس نے ساتھ مل کے. تو اس قسم کا آپ کے ساتھ رہے گا. پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے گھریلو ماحول بھی بہت اچھا رہے گا, آپ کی فورن ٹریولنگ بڑی اچھی ہو سکتی, ویزا لگ جائے گا, کوئی امیگریشن ہو جائے گی, کوئی باہر جانے کا پروگرام آپ کا فائنل ہو جائے گا. سیکشول اینڈ ڈومیسٹک ہیپینس آپ کو بہت اچھی دے گی, کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی فارن کنٹری میں, تو وہاں پہ آپ کو آنر مل جائے گا. میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی, کوئی جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کی بہت اٹھان ہوگی. اب شیئرڈ بزنس میں اسٹاک ایکسچینج میں اگر گھستے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یا سے کمرشل ایجوکیشن میں, مارکیٹنگ میں, کرنسی کا بزنس میں, کاغذ کے بزنس میں, تو یہ آپ کو کافی فائدہ دے دے گا. یا زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں, ریڈی میڈ آئٹمس, سبزیاں, فروٹ, یہ ان چیزوں میں آپ کو شیئرڈ بزنس میں بہت فائدہ ہوگا. اچھا, پھر کوئی نہ کوئی دکانیں آپ کی, جو آپ کی مارکیٹ ہے یا پلازا ہے یا کرائے کا مکان ہے, اس کو میں بھی آپ کو ایک کرائے پہ ایک اضافہ ہو جائے گا. اگر فرض کرو کہ مکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہا, کوئی دکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہی, یا کوئی پلازا کرائے پہ نہیں چڑھ رہا, وہ بڑے اچھے ریٹ پہ وہ چڑھ جائے گا. تو یہ آپ کے لیے 17-18 آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. 19 اور 20 8واں کا لاٹ 10ویں گھر میں ہے, 19-20 تو یہاں پہ ریسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہتر ہے کسی کام میں آپ نے گھسنے کی کوشش نہ ہی کریں, ریسٹ کیجیے گا. کوئی جائیداد کے معاملات کو مت چھیڑیے گا, اور کوئی نئی ویسے کوئی اپنی سیونگ سے, اپنے پروفٹ سے کوئی نیا بزنس کھڑا کرنے, یا کوئی نیا فیکٹری بنانے, یا کوئی نئی دکان بنانے کے چکر میں رہیں گے. آپ کو سوشل سیٹ اپ میں آپ کو کافی آپ کو پروٹوکول ملے گا. آپ کی مالی سیاحت, سماجی ترقی و ذاتی سانسوں کی بنیاد پر جانی جائے گی. لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. یہاں پہ آپ کے پیرنٹس آپ کی جائیداد ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے بحث نہیں کرنی. یا آپ کے آپ کو کاروبار میں حصہ مل جائے گا, یا آپ کا والدین آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے. چل بیٹا تو کاروبار سنبھال, تو ساڑھ نال چل, اس طرح کے کار. تو 8واں گھر آپ کو یہ کہہ لیں کہ سکون کریں گے گھر میں. ہمارا یہ ایکوریٹ سائنس کے پروگرام, یا ایکوریٹ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ سنتے ہوئے گزرے گا. نیند بڑی آئے گی, اور کسی قسم کی ڈیلے یا ڈیجیکشن نہیں ہوگی. آپ کی لیگیسی میں اضافہ ہو سکتا ہے, ہڈن ویلتھ آ سکتی ہے, کوئی گفٹ آ جائیں گے. ان ہڈن ویلتھ آنے کے چانسز ہیں. یا آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے, تو آپ کا اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں. کسی قسم کی ڈسگریس, ڈیگریڈیشن یعنی, یا کوئی قرضہ آپ نے اپلائی کیا تو وہ مل جائے گا, یا قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اٹ ول بی اے گڈ ڈے. اور آپ نے کوشش کیجیے گا, اپنی نیند پوری کیجیے گا, ریسٹ کیجیے گا, کئی کسی قسم کے پنگے نہ لیجیے گا. 8ویں گھر میں جب وہ کوئی چیز ہو تو ریسٹ کیا کرے, تاکہ کوئی نہ کوئی مشکل اگر آئے تو وہ بھی گزر جائے گا. تو یہ ہفتہ پائسز بہت اچھا ہے, اس کو اویل کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.